نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب علی احمد ڈھلو صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا تفصیلی تعارف میرا اپنے ساتھ جو آپ کی میری نسبت ہے اس کا، اس بنیاد پر بھی کہ آپ کی میری ایک تعلق داری ذاتی حوالے سے اور سیاسی اعتبار سے ہے، اس کا بھی تفصیلاً آپ نے ذکر کیا۔ میں اس پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرا آپ کا ایک بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا رشتہ بھی ہے، اور میں تمام ان حاضرین مجلس کا جو یہاں پر موجود ہیں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھے مدعو کیا۔ جب میں ہال میں انٹر ہو رہا تھا تو میں نے اس لگے پینافلیکس پہ این اوپن فورم کا جب نام پڑھا تو مجھے اچھا لگا دیکھ کے، اور علامہ صاحب جب اپنی بات کر رہے تھے تو علامہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان مسائل کا ذکر کیا جس میں جو مجھے اور آپ کو درپیش ہیں، جس میں سیاسی حقوق ہیں، جس میں انسانی حقوق ہیں، جس میں آزادی اظہار کی بات بھی انہوں نے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا احاطہ کر لیں۔ سوالات کی تفصیل تو میرا خیال ہے کہ جو اپنے ابتدائیہ میں علی احمد صاحب نے جو بات کی یا علامہ صاحب نے جو بات کی، تو تقریباً سوالات کی ایک طویل فہرست تو اس میں آ گئی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آج جب ہم پاکستان کی عمومی مجموعی صورتحال پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں سارا معاملہ ایک پورے بڑے کینوس پہ رکھ کے اس کے اندر سے انفرادی ایک ایک سوال کو علیحدہ علیحدہ کر کے تفصیل سے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں تو اس بات پہ کنونسڈ ہوں اور میری یہ بڑی کلیئر ریزولو ہے، اور میں اس بات کا ہر جگہ اظہار بھی کرتا ہوں کہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے۔ میں کسی صورت یہ نہیں مان سکتا کہ آج کے دور میں اگر ڈائیلاگ نہ ہو، بات چیت کی گنجائش نہ ہو، آپ اوپن فوراز نہ کر سکتے ہوں، آپ اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکتے ہوں، تو کسی طور پر بھی ممکن ہے کہ وہ معاشرہ ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے، یہ میں بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ آج کا معاشرہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے تو میں واضح طور پہ یہ کہتا ہوں، بالکل اس میں کوئی اس میں میں نہیں رکھتا پیپر دے، کوئی اس میں نہیں رکھتا، بالکل ذرا سا بھی اس میں شبہ نہیں رکھتا۔ اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ آج کا معاشرہ الفاظ پہ تشکیل دیا گیا ہے کہ یہ کچھ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ الفاظ کی حرمت کیا ہے؟ جو میں کہوں، جو آپ کہیں، اس کی حرمت کیسے واضح ہوتی ہے کہ پچھلی لگ بھگ 2 صدیوں سے یا 3 صدیوں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یا رو ماجد صاحب، if you don't stop this what is happening I can't speak۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، especially with my friends from media behind the camera and my friends those who are serving، یہ اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، تھینک یو۔ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ آج کا جو معاشرہ ہم تشکیل دیتے ہیں وہ الفاظ پہ تشکیل دیا جاتا ہے، تو اس کی واحد مثال کہ آج کانسٹیٹیوشن کیا دور ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں، چاہے وہ ڈیموکریسی ہے، اور اگر ڈیموکریسی نہیں بھی ہے تو پھر بھی کچھ سرٹن سیٹس آف رولز کے ساتھ گورنڈ ہے۔ اگر جہاں پر جمہوریت نہیں ہے، لیٹ سے کیس سٹڈی ہے آپ کے پاس
جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی. مڈل ایسٹ میں آپ کے بالکل نزدیک ہے, سوچنے میں مجبور کرے گی کہ جو ڈویڈنڈز ڈیموکریسی پرومس کرتی ہے تو وہ ڈویڈنڈز ایک مونارکی میں کیسے لوگوں کو اویلیبل ہیں. یو اے ای کا کیس آپ کے سامنے ہے, قطر کا کیس آپ کے سامنے ہے. تو وہاں پر بھی کسی نہ کسی صورت میں کوئی مجالس, کوئی شورا, کوئی پارلیمان, کوئی مقننہ بہر صورت موجود ہے. اور یہ بھی طے ہے بات کہ وہاں پر بھی لکھے گئے کہے گئے الفاظ کے ساتھ ہی نظام زندگی کا تعین کیا جاتا ہے. آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ تلوار کے زور پہ کوئی انیکسیشنز کریں, علاقوں کی فتوحات کریں اور اس کے بعد تلوار کے زور پہ آپ وہاں پر اپنی حکومت قائم کریں. اب وہ زمانہ بیتے, صدیاں گزر چکی ہیں. تو آج الفاظ کی بڑی حرمت ہے اور الفاظ کے ساتھ ہی معاشرے تشکیل دیے جاتے ہیں. میں یہاں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جمہوریت کی جو اصل روح ہے وہ اصل روح اس کی آزادی اظہار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی ممالک میں بشمول پاکستان, بشمول یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, بشمول یونائٹڈ کنگڈم, بشمول فرانس, ان تمام ممالک میں جہاں پر میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے اس لیے دی ہیں, ویسٹ کی اور ساتھ میں نے اپنے ساؤتھ ایشین ریجن کی بات بھی کی ہے جس میں پاکستان کا ذکر کیا ہے. تو میں نے یہ آپ کے سامنے صرف ایک کمپیریٹیو رکھنے کے لیے کیا ہے کہ آزادی اظہار کے ساتھ کیویٹ ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے اس پر بھی بات کرنی ضروری ہے. وائی ناٹ دس ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن از انبریڈلڈ. کیوں اس کو بالکل یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی بات جیسے چاہے کر سکتے ہیں, جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز نے بالکل اس کو ایبسلوٹلی فری کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں اس صدی میں جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کے سامنے مختلف فریڈم آف ایکسپریشن کے سیٹس آف رولز ہیں اور انہی کے اندر آزادی اظہار میں کہیں نہ کہیں کیویٹ ویسٹ میں بھی جو کہ چیمپئن کرتے ہیں, جن کے کانسٹیٹیوشن کی پوری بنیاد ہی فریڈم آف ایکسپریشن سے چلتی ہے اور اس پوری سوسائٹی فریڈم آف ایکسپریشن کے ارد گرد گھومتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر بھی کچھ چیزوں میں کچھ کیویٹس رکھے گئے ہیں. یہ آج کے ہمارے اس اوپن فورم کے موضوع کا دوسرا موضوع ہوگا. پہلے الفاظ کی حرمت کا, پھر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ بالکل انبریڈلڈ, انکویسچن یا کوئی بھی اس کے اندر ریسٹرکشن ایز دا اسکینڈینیوین ماڈل از, اور یا پھر جیسے آپ کے پاکستان کے آئین میں بھی سبجیکٹ ٹو سم رولز کی بات کی گئی ہے, یا یونائٹڈ اسٹیٹس یا یونائٹڈ کنگڈم کے اندر بھی کچھ سرٹن سیٹس آف رولز ان کو گورن کرتے ہیں. تو اس کا بھی جائزہ لینا اور بات کرنا ضروری ہے کہ اس جگہ تک ایوولوشنری پروسیس میں ایک روز نئے حالات کو فیس کر کے ان فیس کے ساتھ آگے ان کو لے کر جانے میں کیسے پیدا ہوا. تیسری میری آپ سے اس میں بات ہوگی کہ جو بھی علی احمد صاحب نے بات کی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک جنگ, چند دن کی جنگ جیتی گئی اور فیلڈ مارشل. تو جنگ کے کیا حالات, کیسے حالات اور کیوں کر فیلڈ مارشل کی جو یہ آج ان کو پروموشن فرام چیف آف آرمی اسٹاف سے فیلڈ مارشل تک, اور فیلڈ مارشلز کیوں بنائے جاتے ہیں یا کیوں نہیں بنائے جانے چاہیے, یہ بات کرنی بھی ضروری ہے اور کھل کے بات کرنی چاہیے. ایک ایسا اقدام جس پہ لوگوں کی رائے ہے اور لوگوں کا ایک موقف ہے, اس پر بات ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. تیسری
آپ نے جمہوریت کے ڈویڈنڈز کی بات کی، تو جمہوریت کے ڈویڈنڈز میں امپورٹنٹ موسٹ جو بات ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھی ہے کہ ایک مونارکی ہے یو اے ای میں، وہاں پر جو لوگوں تک ثمرات جمہوریت دینے کا وعدہ کرتی ہے، وہ ثمرات کیسے پہنچ رہے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی سیاسی حقوق کا بھی تعلق ہوتا ہے؟ اور وہ سیاسی حقوق کیا جہاں پر میسر نہ ہوں اور وہ ثمرات مل رہے ہوں، تو پھر یہ کیس اسٹڈی آپ کے ساتھ کیسے یہ آپ کو دیکھنے پہ مجبور کرے گی کہ آپ کیسے دیکھیں؟ پھر سیاسی گنجائش کتنی رہ گی؟ کتنا ٹرف آج کوئی آکوپائی کر رہا ہے؟ کتنا ٹرف آج کسی نے آکوپائی کیا ہوا ہے؟ کتنا ٹرف کو آکوپائی کر رہا ہے؟ کیا آج جو جمہوری قوتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، کیا ان کو یہ اویلیبل ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ کر سکتی ہیں، یا ان کے اوپر کوئی ادارہ جاتی تسلط ہے، لیٹ سے ملٹری کا ہے، لیٹ سے جوڈیشری کا ہے؟ اگر ہے تو کتنا ہے اور کیوں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں، کس حد تک ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرف کی آکوپیشن ہے، یا اس میں ایک جوائنٹ فارورڈ ٹوگیدر کی اپروچ، کیا اکٹھے ادارے مل کر کام کریں؟ تو ممالک کی مثالیں موجود ہیں، اور کیا پاکستان کی کیس سٹڈی اس کے متعلق کیا آپ بات کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی ایک آپ ہی کے سوالات میں سے جو آپ نے ابتدائیہ دیا چند الفاظ کا تھا، اور وہ الفاظ بڑے معنی خیز تھے، ایک ایک جملے میں ایک ایک پوری کتاب تحریر کی جا سکتی ہے، تو اسی لیے مجھے اتنا وقت درکار ہو رہا ہے کہ میں اس بات کو کرتے ہوئے ان سارے پہلوؤں پہ بات کرتا جاؤں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پورے سلسلے کا جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اگر ابتدائیے کے طور پہ میں اس بات کو شروع کروں اور اختتام پہ لے جاتے تک میں آج کی سیاست، آج کی جمہوریت، آج کی عدالت، آج کی معیشت، آج کا آزادی اظہار، آج کا فوج کا سیاسی کردار، آج کا جمہوری قوتوں کا اپنی سیاسی حیثیت، آج پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کتنی جمہوریت خود سے ہے، کتنی نہیں ہے، آج ہماری جمہوریت نے عوام الناس کو کیا ثمرات دیے ہیں، کیا نہیں دیے ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس اوپن فورم سے زیادہ کوئی اور مؤثر بات۔ اب ہر شخص اپنی رائے رکھتا ہے، میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، میں ایک بڑا اوپینینیٹڈ آدمی ہوں، میں آئی ڈونٹ شائی اوے فرام واٹ آئی ہیو ٹو سے، میں اس بات کا ایک ایڈوکیٹ ہوں، میں اس مقدمے کا وکیل ہوں، میری پوری جو ایک پولیٹیکل فلسفی جس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، جو اس ملک کے نظام میں لوگوں کی بہتری، ان کی زندگی میں بہتری لانے کی جدوجہد، سماجی سیاسی انصاف کی جدوجہد، اس سب کے اندر میں صبح سے لے کے رات تک اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتا ہوں، تو میں ایک خاص آئیڈیالوجی کے تابع اپنی پوری بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آئی ووڈ انوائٹ این اوپن کویسچن ٹو واٹ آئی سے۔ سو اسٹارٹنگ ود، میں آپ سے جو بات شروع کروں گا، میں بات آپ سے شروع کروں گا کہ دیکھیں چلیں، میں اسی جنگ سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ چودھری علی احمد صاحب، میں ایک پاکستانی ہوں، میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں، میں جمہوری عمل کا حصہ ہوں، میں نے جس طرح کے بھی حالات تھے میں نے جمہوری عمل میں شرکت کو اپنا فرض اولین سمجھا، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، عوامی نمائندگی کے لیے پیش کیا، اور مجھے اس میں شکست بھی ہوئی، مجھے اس میں کامیابی بھی ملی، میں میدان عمل میں رہا، نہ شکست نے مجھے کبھی مایوس کیا اور نہ کامیابی نے کبھی مجھے اس پیڈسٹل پہ کھڑا کیا جس پہ مجھ میں کوئی ایسا زوم آ جائے جس کی بنیاد پر میں عوام کے پاس دوبارہ نہ جا سکوں۔ میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی کیفیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے جب 2 تاریخ کی رات کو ٹی وی پر ایک فلیش نیوز میں نے دیکھی جس میں یہ خبر چل رہی تھی
کہ پاکستان کو دہشت گردی کا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے پہلگام میں، اور ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ انڈین پرائم منسٹر نے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا کہہ دیا۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے میں نے توقف کیا، میں نے سوچا کہ یہ جو ہمیں آج کہا جا رہا ہے کہ پہلگام میں ایک حادثہ پیش آیا ہے اور اس دہشت گردی کے واقعے میں 25 لوگ مارے گئے، تو میرے تو کم از کم 80,000 افراد ہو چکے شہید ہیں میرے، تو میرے اوپر جب دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے تو میں مورد الزام کس کو ٹھہراتا ہوں؟ میرے پاس مورد الزام ٹھہرانے کے لیے مغربی بارڈر پہ بیٹھے طالبان ہیں، میں ان کو الزام لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یہ خوارج کر رہے ہیں، کبھی ان کا نام میں تحریک طالبان پاکستان ہوتا ہے، کبھی ان کا نام طالبان ہوتا ہے، کبھی ان کا نام مجاہدین ہوتا ہے۔ تو میں غور کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو مغربی بارڈر سے آتے ہیں اور اس طرح کے کئی 25 افراد کو کئی 125 حملوں میں مار کے چلے جاتے ہیں، سویلینز، ملٹری مین، پولیس مین، اسٹوڈنٹس، معصوم بچے، اے پی ایس کے معصوم بچے، یہ لسبیلا میں ہوئے واقعے کے اندر بس کے اندر اسکول میں جاتے بچے۔ تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جس پہ یہ قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے اس کے اپنے گھر میں، جس پہ ان 25 افراد کے قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس کے اپنے گھر میں 80,000 لاشیں پڑی ہیں۔